ابسا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابسا، آپ نے بھی صحافت میں ایک وقت گزارا ہے، ہم بھی نیوز پڑھتے ہیں، جس طرح کی اب ہم واقعات دیکھتے ہیں، جس طرح سے معصوم بچوں کو ریپ کیا جاتا ہے، پھر مطلب اس طرح سے ان پر تشدد کیا جاتا ہے کہ مطلب ناقابل برداشت، ناقابل یقین۔ جیسے کہ ابھی معروف بھی کہہ رہی تھی کیونکہ ہم خود بھی ایک ماں ہیں، جس طرح سے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے، اور ان واقعات میں اضافے کی وجوہات موجودہ معاشرے میں کیوں ہیں؟ جی بہت شکریہ، اور آپ دونوں نے جس انداز میں اس مسئلے کو بیان کیا بالکل اسٹریٹ فرام یور ہارٹ آپ کے الفاظ تھے، اور بچے جو ہیں وہ سب کے لیے سانجے ہوتے ہیں، آپ لوگ تو مائیں ہیں، لیکن تمام یہ جن بچوں کی تصاویر اس وقت معصوم بچوں کی ہیں، یہ ایسے ہمیں بالکل اپنا پرسنل لاس کے طور پہ، کیونکہ ایک ایسا ظلم ہے کہ ایز ایڈلٹس ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ ان بچوں کو ہم تحفظ نہیں دے پا رہے اس ملک میں۔ پاکستان میں بچے ہر طریقے سے ایبیوز کا شکار ہیں، ہم ہر روز اسی میڈیا کے اوپر خبریں کور کرتے ہیں جو چائلڈ لیبر کے واقعات ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ملازماؤں کے طور پہ رکھا ہوتا ہے، قوانین کتنے پاس ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ کسی نے رکھا ہوا ہے، اس کو اتنا تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر یہ جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کے معاملات ہیں، ان کا جنسی استحصال کرنا، جنسی جرائم ان سے منسلک، یہ میرے خیال سے اس وقت پاکستان میں ریکارڈ ہائی کے اوپر چلے گئے ہیں، اور اس پہ مختلف قسم کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تعداد اب بہت بڑھ گئی اور پہلے نہیں تھی، پہلے رپورٹ نہیں ہوتا تھا، اب میڈیا نے کم از کم اس معاملے کو اس طریقے سے اجاگر کیا، اور اس کی ایک اور وجہ بھی بنی، آپ دونوں اس کی بھی کوریج کرتی آئی ہوں گی کہ جب برطانیہ جیسے ملکوں کے اندر بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی پروفائلنگ، جس کو آپ کہتے ہیں بچیوں کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات لگتے رہے پیڈوفیلیا کے، اور اب ایک ملزم ہے جس کو سزا ہو گئی ہے، اس کو ڈیپورٹ کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، چائلڈ گرومنگ گینگ سے کے جو سرغنہ لوگ تھے، انفارچونیٹلی ان کا تعلق پاکستان سے تھا، تو ہماری بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی یہ پہچان بنی۔ لوکلی ہمارے ہاں آج تک مدارس کو اسٹیٹ کے انڈر آپریٹ نہیں کر رہے وہ، اور وہاں پر بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ آدھے سے زیادہ کیسز تو میں یقین سے آپ کو کہہ سکتی ہوں ہمارے ایک سروے کے مطابق بھی رپورٹ نہیں ہوتے ہیں۔ سو ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں بچہ بار بار گھر والوں کو بتاتا تھا کہ وہ جہاں مدرسے پڑھنے جاتا ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو پھر واپس وہیں پر چھوڑ کر آ گئے۔ تو اس میں جب آپ آگے اس ٹرانسمیشن میں بات کریں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہے، کہاں کس حد تک والدین کے اوپر ذمہ داری ہے، کس حد تک ریاست پہ، میں چاہوں گی آپ اس کو ضرور ایکسپلور کریں۔ ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے سے پہلے پیش آیا ہے، ایک بچی منتہا زہرا جو کہ دکان میں اس کی ماں نے اسے چینی لینے کے لیے بھیجا، جس کے بعد اس کا کس طرح سے ریپ کیا گیا، کس طرح سے اسے قتل کیا گیا۔ تو یہاں پر آپ کیا سمجھتی ہیں ذمہ داری کس کی ہے؟ شمائلہ، یہاں پہ میں یہ ضرور ایڈ کروں گی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس بچی کا، اس کے ایک دن بعد ایک خاتون نے ویڈیو ایک بنائی جس میں وہ دکھا رہی ہیں رات کے 12:30 بجے کا وقت ہے اور ایک اور بچی کو کسی روٹیاں لینے بھیجا ہوا ہے۔ سو لوگ والدین کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو کہ میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر آج ہمارے پینل میں ضرور بات ہو کہ کہاں پہ والدین کی ذمہ داری ہے، کہاں پہ ریاست کی۔ قانون کا ڈر ہونا، جو ایسے جرم کرنے والے ہیں ان کو، یہاں تو ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن والدین اس قسم کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اپنی پیرنٹنگ کو تبدیل کیوں نہیں کر رہے، یہ بھی ایک بڑی پریشان کن بات ہے۔ اس پہ کیسے اویئرنیس ریز کی جائے، اس ٹرانسمیشن کا آج مقصد یہی ہے، اس پہ میں چاہوں گی کہ ضرور ہم آگے جا کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔